ایک ایسا کیس جس نے 52 ہیڑی گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی۔ یہ کہانی اتر پردیش کے ایک ضلع امروہہ میں لوکیٹڈ گاؤں 52 ہیڑی کی ہے۔ اپریل 14، 2008 رات 2 بجے 52 ہیڑی کے گاؤں میں ایک عورت کے زور زور سے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ پڑوسیوں نے جب یہ آوازیں سنی تو وہ ان آوازوں کی طرف جانے لگے اور دیکھا کہ یہ آوازیں شوکت علی کے گھر کی طرف سے آ رہی ہیں۔ شوکت علی کی بیٹی شبنم اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی اور ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ۔ نیبرز جلدی سے فرنٹ گیٹ کی طرف گئے اور انہوں نے جب فرنٹ گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے فرسٹ فلور باؤنڈری سے گھر کے اندر انٹری کی اور دیکھا کہ شبنم زور زور سے رو رہی ہے اور ایک ہی بات بار بار دہرا رہی ہے کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ جب پڑوسی نے پوچھا کہ کون لوگ اسے مار دیں گے تو اس نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ وہی لائنز دوبارہ دہرانے لگی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پڑوسی کافی ڈر گئے۔ جب انہوں نے اور فیملی ممبرز کو ڈھونڈا تو دیکھا سارے فیملی ممبرز کا ایک ہی پیٹرن سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں نے پولیس کو کال کی اور جب وہ فرنٹ گیٹ کھولنے کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شبنم کے فادر شوکت علی کی لاش صحن میں پڑی ہے اور ان کے سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا ہے۔ شبنم کے بھائی راشد کی لاش اپنے کمرے میں پڑی تھی اور اس کے سر کو بھی دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر نظر آ رہی تھیں۔ شبنم کا بھائی انیس، اس کی بیوی اور ان کا 14 ماہ کا بیٹا، تینوں کو مار دیا گیا تھا۔ مزید دیکھنے میں انہیں پتہ چلا کہ شبنم کی ماں ہاشمی اور اس کی 14 سال کی کزن رابعہ کو بھی اسی طرح بے رحمی سے مارا گیا ہے۔ شبنم کے مطابق اس رات گرمی کی وجہ سے شبنم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ چھت پر سوئے گی، اور جب 2 بجے کے قریب اس نے یہ آوازیں سنی اور نیچے آ کے دیکھا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس کے سارے فیملی ممبرز کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم شوکت علی کے گھر کی بات کریں تو شوکت علی کا گھر 52 ہیڑی کے ویل ایجوکیٹڈ گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس فیملی کا ہر ممبر ویل ایجوکیٹڈ تھا۔ شوکت علی آرٹ ٹیچر تھے جبکہ شبنم کے بھائی انجینئر۔ شبنم نے خود جیوگرافی اور انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اور پاس کے ہی پرائمری اسکول میں پڑھایا کرتی تھی۔ اگلے دن جب پولیس نے آ کے انویسٹیگیشن کی تو انہیں کچھ گڑبڑ لگی کیونکہ شبنم کے بیان اور کرائم سین میں کافی فرق تھا۔ یہ کیس امروہہ SHO RP گپتا کی ڈومین میں تھا۔ اس ٹائم پہ سب شبنم کو کافی زیادہ سمپتی دے رہے تھے کیونکہ ایک بندہ جس نے اپنی فیملی کے 7 ممبرز کو کھویا ہے اس پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ہی رات میں اس کی ساری زندگی بدل کر رہ گئی۔ شبنم سے پولیس بھی کافی کھل کے بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ شبنم جس سچویشن سے گزر رہی تھی اس پہ پولیس زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ گاؤں والے بھی شبنم کو کافی سمپتی دے رہے۔ RP گپتا جب اگلے دن انویسٹیگیشن کے لیے آئے تو انہوں نے کافی چیزیں ایسی نوٹ کی جو شبنم کے بتائے گئے سین سے کافی الگ تھی۔ پڑوسیوں کے مطابق جب وہ لوگ اندر آئے تو گیٹ اندر سے بند تھا۔ یہ بات پولیس کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی کیونکہ گیٹ اندر سے کس نے بند کیا تھا؟ اگر روبری تھی تو وہ لوگ بھاگے ہوں گے، لیکن گیٹ اندر سے کس نے بند کیا؟ اس کے بعد شبنم نے بتایا کہ اس رات گرمی کی وجہ سے وہ چھت پر سو گئی تھی، لیکن چھت پر پلو یا بستر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک اور بات جو RP گپتا نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اگر ہر فیملی ممبر کو اس طرح بے رحمی سے مارا گیا تو انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے کسی قسم کا ڈیفینس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ باڈی پر کسی قسم کا کوئی فائٹنگ کا نشان نہیں تھا، کسی قسم کا زخم نہیں تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی ممبر کے 7 بندوں کو مارا جائے بغیر کسی دوسرے کو جگائے ہوئے؟ پولیس نے وہاں سے ایک SIM کارڈ بھی برآمد کیا اور باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو وہ کافی شاکنگ تھی کیونکہ ہر فیملی ممبر کو مرنے سے پہلے ایک قسم کا سیڈیٹو ڈرگ دیا گیا تھا، اور یہ ڈرگ چائے میں ملا کر ان سب کو دیا گیا تھا۔ کرائم سین پر ہر باڈی کے قریب چائے کے خالی کپس بھی موجود تھے۔ جب پولیس نے کال رپورٹس نکلوائی تو انہیں پتہ چلا کہ شبنم اس رات 7 سے 2 بجے کے قریب ایک شخص سے مسلسل رابطے میں تھی۔ اس شخص کا نام سلیم تھا جو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ شبنم شام 7 بجے سے 2 بجے کے قریب سوئی ہی نہیں بلکہ وہ سلیم سے مسلسل رابطے میں تھی۔ دوران انہوں نے 50+ کالز کی ایک دوسرے کو۔ یہ دیکھنے کے بعد کیس کا ایک الگ رخ سامنے آنے لگا۔ مرڈر کے 5ویں دن سلیم اور شبنم دونوں کو اریسٹ کر دیا گیا۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جب شبنم کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا تو اس دوران پتہ چلا کہ شبنم واز 7 ویک پریگننٹ۔ یہاں پہ پزل
اچھے طرح سے سمجھ آ چکی تھی پولیس کو کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ شبنم اور سلیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن شبنم کی فیملی اس شادی کے خلاف تھی۔ جو بیسک وجہ تھی شبنم کی فیملی کے انکار کرنے کی وہ یہ تھی کہ سلیم اور شبنم کی فیملی میں کافی فرق تھا۔ ان کی کاسٹ الگ تھی، ایجوکیشنل گیپ تھا۔ شبنم سیفی مسلم تھی جبکہ سلیم پٹھان تھا۔ شبنم کی فیملی ویل ایجوکیٹڈ تھی، شبنم خود ویل ایجوکیٹڈ تھی، سلیم چھٹی فیل تھا۔ جب شبنم کی فیملی اس رشتے کو نہیں مان رہی تھی تو ان دونوں نے پلان بنایا کہ شبنم کی فیملی کو مار دیا جائے۔ یہ دونوں بھاگ بھی سکتے تھے لیکن سلیم فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا اور انہیں پتا تھا کہ بھاگنے کے بعد وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے اور انہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ سلیم اور شبنم سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ شروع میں تو انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا، لیکن جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ان کا راز اب کھل چکا ہے، تو انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ تو اس رات جب سب نے کھانا کھا لیا تو شبنم نے سب کے لیے چائے بنائی اور اس چائے میں سیڈیٹو ڈرگس استعمال کیے گئے۔ جب سب گھر والوں نے چائے پی لی اور وہ بے ہوش ہو گئے تو شبنم نے سلیم سے رابطہ کیا۔ سلیم کچھ دیر بعد تیز دھار کلہاڑی لے کر گھر آیا۔ شبنم نے گیٹ بند کیا اور ایک ایک کر کے ہر فیملی ممبر کو مار دیا۔ شبنم نے فیملی ممبرز کے گلے پکڑے اور سلیم نے ان گلوں کو دھڑ سے الگ کیا۔ اس دوران انہوں نے 10 ماہ کے عرش کو بھی مار ڈالا۔ انہوں نے اس کا گلا دبا کر اس کو مارا۔ جب انہوں نے سب کو مار دیا تو اس کے بعد سلیم اپنے گھر واپس آیا، کلہاڑی چھپائی، جبکہ شبنم نے اپنے خون والے کپڑے تبدیل کیے۔ انویسٹیگیشن کے دوران دونوں نے اپنا جرم قبول کیا اور سلیم نے اس کلہاڑی کی لوکیشن بھی بتائی۔ پولیس نے جا کر وہ کلہاڑی اور شبنم کے خون والے کپڑے بھی برآمد کیے۔ کورٹ ٹرائلز کے دوران سلیم اور شبنم ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ شبنم کے مطابق یہ سب کچھ سلیم نے کیا ہے، جبکہ سلیم کے مطابق جب شبنم نے اسے گھر پر بلایا تو وہ سب کو پہلے ہی مار چکی تھی، لیکن تمام ثبوتوں اور ان کے پہلے کنفیشن کے مطابق جولائی 15، 2010 کو ڈسٹرکٹ جج SAA حسینی نے شبنم اور سلیم کو پھانسی کی سزا سنائی۔ 8 ماہ بعد شبنم گیو برتھ ٹو ہر چائلڈ تاج، اور انڈین لاء کے مطابق بچہ 6 سال تک جیل میں ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ شبنم نے الہ آباد کورٹ سے اپیل کی کہ اس کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن وہاں سے شبنم کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد شبنم نے یہی اپیل سپریم کورٹ کو کی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن ابھی تک شبنم کا ڈیتھ وارنٹ نہیں آیا۔ اگر شبنم کا ڈیتھ وارنٹ آیا تو شبنم انڈیپینڈنٹ انڈیا کی پہلی عورت ہوگی جس کو پھانسی دی جائے گی۔ تاج، شبنم کا بیٹا، 6 سال تک اپنی ماں کے ساتھ جیل میں رہا، جس کے بعد شبنم کے ایک کالج فرینڈ عثمان سیفی نے اسے اڈاپٹ کر دیا۔ عثمان سیفی نے بتایا کہ شبنم اس کے لیے بڑی بہنوں کی طرح ہے اور جب اس کے پاس کبھی کالج کی فیس نہیں ہوتی تو شبنم اس کی کافی مدد کرتی تھی۔ آج بھی تاج اپنی ماں کی سزا کو ختم کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ ایک ایسا کیس جس نے باون ہیڑی کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ آج بھی اگر آپ باون ہیڑی کو گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو شبنم کے گھر کی تصویر کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد گاؤں میں کسی بھی لڑکی کا نام شبنم نہیں رکھا گیا۔